محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو رمضان کے فضائل بتانے والا ہوں کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں، اس میں روزے رکھنے کی اہمیت کتنی ہے۔ لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں احباب کے درمیان اس ویڈیو کو لازمی پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر جو خاص انعام کیے ہیں ان میں ایک عظیم الشان اور قابل قدر انعام رمضان بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فیضان کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک گھڑی میں بے شمار خیر و برکت جمع فرما دی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اسلام میں عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری عبادت جیسے نماز، جہاد، حج وغیرہ، اور دوسری باطنی عبادت جیسے روزہ، نیک نیتی، پاکیزہ خیال وغیرہ۔ ان دونوں میں باطنی عبادت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ باطنی احوال اللہ اور بندوں کے درمیان پوشیدہ معاملات ہیں، یعنی کہ بندہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی چھپ کر بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ بندہ اور اللہ کے درمیان پوشیدہ معاملات ہیں، یہاں تک کہ بندہ جب تک اسے ظاہر نہ کر دے۔ اسی وجہ سے اس عبادت یعنی باطنی عبادت کو زیادہ ترجیح ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر عبادت کے غرض سے اگر اپنے آپ کو بھوکے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا انعام بھی بہترین عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت امت محمدیہ کو 5 مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، پہلی چیز، پہلا گفٹ، پہلا انعام اللہ رب العزت کیا دیتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کے طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرما لے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری انعام، دوسری گفٹ کیا ہے کہ شام کے وقت اس کے منہ کے بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت کے نزدیک اس منہ کی بو مشک اور مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا انعام، تیسرا گفٹ کیا ہے کہ فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی روزہ داروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، چوتھا انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جاؤ، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر آرام کرم میں، میرے گھر اور کرم میں آرام پائیں گے۔ 5ویں گفٹ کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کو مغفرت فرما دیتا ہے۔
قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے گھر کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ رمضان کے کتنے نام ہیں؟ حضرت علامہ مفتی یار علی خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ پہلا ماہ رمضان، دوسرا ماہ صبر، تیسرا ماہ مواسات، چوتھا ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے اور اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی بھلائی کرنا ہے، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمان سے اور خاص طور سے اہل قرابت یعنی اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس ماہ میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، زیادہ رزق ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں غریب بھی وہ نعمت بکثرت کھا لیتے ہیں جو دوسرے مہینے میں نہیں کھا پاتے، اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ وسعت رزق ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کیجیے۔ رحمت و برکت کے اس مقدس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خوب فراخ دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرو۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینہ کو خوش آمدید کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دین کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینہ میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا، رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے مقابلہ 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک آزاد غلام کرنے کا، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کرنے کا ثواب، اور ہر دن رات میں نیکی لکھے گا۔ رمضان کے مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی مسلدھار بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مقدس مہینے میں مومنوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے فضائل و برکات بہت ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔
بس کوشش کیجئے کہ رمضان کی مقدس ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا کر کے اپنے نام اعمال کو زیادہ سے زیادہ وزنی بنا سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے لوگوں کو خوشحال رکھے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طریقے سے پورے مہینے میں ہر روز ایک سبق، ایک درس لے کر کے میں حاضر ہوں گا، لہٰذا آپ اسے پورے واچ کرنے کی کوششیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔